بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. دوسرا باب جہالت کی بیماری. حدیث نمبر 1. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو، اور جو عالم اور طالب علم فائدہ. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو چیزیں معین ہوں، مثلا کھانا پینا، لباس اور زندگی کے تمام اسباب ضروریہ سب ذکر کے قریب ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب سے تمام عبادتیں اس میں شامل ہیں، اور دونوں صورتوں میں علم ان میں خود داخل ہے، اس وجہ سے کہ علم ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب لے جاتا ہے. بغیر علم کے خدا کو پہچاننا ممکن نہیں، لیکن علم کی اتنی ضرورت اور اہمیت کے باوجود عالم اور طالب علم کو علیحدہ اہتمام کی وجہ سے بیان فرمایا کہ امت کو معلوم ہو کہ علم دین بہت بڑی دولت ہے. اصل علم دین ہے اور اس کے علاوہ تمام علوم فنون ہے. ایک حدیث میں کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے، اور علم کا یاد کرنا تسبیح ہے. تحقیقات علمیہ کے لیے بحث کرنا جہاد ہے، اور پڑھنا صدقہ ہے، اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے ہاں قربت ہے، اس لیے کہ علم جائز ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے. وحشت میں جی بہلانے کا سامان ہے اور سفر کا ساتھی ہے. سفر میں کتاب کا مطالعہ تنہائی کا ایک ہم کلام دوست ہے. خوشی اور رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے. دوستوں کے لیے حق تعالی شانو اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کو بلند مرتبہ کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلا جائے اور ان کے افعال کی اتباع کی جائے اور ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے. فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں. فرشتے اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں، اور ہر تر و خوش چیز دنیا کی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے اور چوپائے اور زہریلے جانور سانپ وغیرہ تک بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور یہ سب اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے. علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے. اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے. اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے. وہ علم کا امام ہے اور عمل کا امام ہے، اور عمل اس کا تابع ہے. سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں. از فضائل ذکر شیخ الحدیث دامت برکاتہ. حدیث نمبر 2. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی فضیلت عابد یعنی غیر عالم پر ایسی ہے جیسے کہ ہماری فضیلت تمہارے ادنا پر. تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اور تمام آسمانوں اور زمین پر بسنے والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعائے رحمت کرتے ہیں ان لوگوں پر جو لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں. حدیث نمبر 3. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے. حدیث نمبر 4. 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اہانت و حقارت کا معاملہ کوئی نہیں کرتا سوائے منافق کے. ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا امام عادل. فائدہ یعنی ان لوگوں کا اکرام ایمان کی علامت ہے اور اہانت نفاق کی علامت ہے. حدیث نمبر 5. جس نے کسی کو علم سکھایا اس کے عمل کا ثواب بھی سکھانے والے کو ملے گا اور اس عمل کرنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہ کی جائے گی. حدیث نمبر 6. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حدیث نمبر 7. جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خوب کھا پی لیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا علماء کی مجالس. حدیث نمبر 8. عالم کو اپنے علم پر خاموشی جائز نہیں اور جاہل کو اپنے جہل پر خاموشی جائز نہیں. یعنی جاہل کو عالم سے سوالات کر کے علم سیکھنا چاہیے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرتے رہو، اور اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے. حدیث نمبر 9. جو شخص علم کو رضائے حق کے لیے نہ حاصل کرے بلکہ دنیاوی اغراض کے لیے علم دین سیکھے، یعنی صرف دنیا کمانا مقصود ہو
اور لوگوں سے جاہ و عزت حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ فائدہ: علم دین سیکھنے والوں کے لیے اس حدیث سے اخلاص نیت کا سبق ملتا ہے۔